السلام علیکم، گڈ مارننگ پاکستان. میں ہوں آپ کی میزبان زینب ڈار اور آپ لوگ سن رہے ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے لائیو FM 102.2. سائمین، آج کا ہمارا پروگرام ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن میں سیزن 3 کے ساتھ ایک بار پھر ہم موجود ہیں بنش جمال کے ساتھ. آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ یہ ہمارا پروگرام رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے رفا FM 102.2 کے فین آفیشیل پیج پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں نے کسی قسم کا بھی کوئی کوشچن یا معلومات لینی ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بھی بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ رفا FM 102.2 پر سن بھی سکتے ہیں. سائمین، آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ بنش جمال کو اس فیلڈ میں 11 سال سے کام کرتے ہوئے ٹائم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پچھلے چند سال سے وہ ہمارے ساتھ پروگرام کرتی آ رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، خیریت سے. آج کا جو ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے وہ ہے ڈائبٹیز، کیونکہ کافی یونیک سا بھی ٹاپک ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. بس یہ پتہ ہے کہ شوگر ہو جاتی ہے تو ہم نے میٹھی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. تو اب ہم آج اس پہ بات کریں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور کیا کازز وغیرہ ہوتے ہیں. دیکھیے ڈائبٹیز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ٹائپ 1 ٹائپ 2، ٹھیک ہے نا. ایک پیدائشی ایک آپ کو ہوتی ہے اور ایک آپ کو پیدائش کے بعد ہوتی ہے، مطلب جب آپ کو ایج آپ بڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہو جاتی ہے. اب اس میں پہلے تو کہا جاتا تھا کہ لوگوں کو 30 کے بعد ہوتی ہے، لیکن اب تو 15 16 17 سال ایون کہ 10 سال کے بچوں کو بھی ہوتی ہے. مے بی وہ ٹائپ 1 ہو یا پکڑی نہ گئی ہو، جو بعد میں ان کو لگ رہا ہو کہ ٹائپ 2 ہے. اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کی جب ٹائپ 1 ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. اگر آپ کو پیدائش کے طور پہ پتا چل گیا، اگر آپ کو ماں کے پیٹ سے ہے، اگر آپ کی ماں جب پریگننٹ تھی، جب آپ کو پتا نہیں ہوگا، مطلب بچوں کو میں ایک نالج دے رہی ہوں، اگر آپ کی اولاد آپ کی پریگنینسی سے آپ کو خود ڈائبٹیز ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کبھی آپ نے بلڈ ٹیسٹ کرائے ہو کہ آپ کے بچوں کو ڈائبٹیز ہے، تو اس کی اور ڈائٹ کے بارے میں بات ہوگی. اور وہ بچے جن کو موٹاپے کی وجہ سے یا کوئی ذہنی ٹینشن کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوئی ہے اور وہ ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے ایک ایڈلٹ بن گئے، تو اس کی ڈائٹ اور اس کی باتیں کچھ اور ہوں گی. لیکن اوور آل دونوں کو خیال تو ایک جیسا رکھنا ہے، ٹھیک ہے. خوراک سے بہت زیادہ اس کا تعلق آپ کی ذہنی کیفیات کے ساتھ ہے. اگر آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، آپ کو انزائٹی ہے، جو آپ کو پتا ہے مختلف قسم کے سوشل ہمارے پریشرز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس کو کہا جاتا ہے. تھرڈ، پھر آپ کا ویٹ بہت کاؤنٹ کرتا ہے، آپ کا لائف سٹائل بہت کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ موٹے لوگوں کو ڈائبٹیز ہو، بہت انڈر ویٹ لوگوں کو بھی ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. صرف موٹاپے کو آپ اس کو بلیم نہ کریں، حالانکہ میں موٹاپے پہ کام کرتی ہوں، لیکن میں خالی یہ کہوں کہ ایک موٹے بندے کو ڈائبٹیز ہے اور پتلے کو نہیں ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں سوکھ کے کانٹا ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے جاؤ اپنا ٹی بی کا ٹیسٹ کرو، اپنا تھائرائڈ کراؤ، نہ وہ ٹی بی نکلتی نہ تھائرائڈ نکلتا، کیا نکلتا؟ ڈائبٹیز نکل رہی ہوتی ہے. اور دیکھنے میں تو وہ شوگر بھی نہیں کھا رہا ہوتا، دیکھنے میں اس کا وزن بھی زیادہ نہیں ہو رہا ہوتا، پھر پتہ چلتا ہے کہ کچھ اور ایسے مسائل ہیں، کھانے پینے کی ہیبٹس اتنی گندی ہیں کہ اس کے کھانا اس کے جسم کو لگ ہی نہیں رہا، بلکہ دیمک کی طرح اس کا جسم جو ہے وہ کم ہوتا رہا ہے. تو اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. پھر وہی بات ہے کہ مختلف چیزیں میڈیسن کے بارے میں تو آپ کو ڈاکٹر سے ہی بتائیں گے جو آپ کے میڈیکل پریکٹیشنر ہیں. ایز اے ڈائٹیشین میں آپ کو جو ہو خوراک کے بارے میں بتا سکتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے آپ مینج کریں. ٹھیک ہے. تو جس طرح سے اس کے کیا سمٹمز ہوں گے کہ اگر کسی کو ہے بھی شوگر لیکن اس کو نہیں پتا، تو اس کے کیا سمٹمز ہم دیکھیے شوگر ایک ایسی سائلنٹ بیماری ہے، پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ آپ جب ٹیسٹ کراتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دانت ایک دم سے کسی کے جھڑنا شروع ہو گئے، کیا بات ہے میرے دانتوں میں کیا پرابلم آ گئی ہے. جب گئے بھی ہیں ڈاکٹر کے پاس تو آگے کے کبھی دانتوں میں نا آپ کو نیچے والے دانت عموماً اتنے آرام سے خراب نہیں ہوتے ہیں، تو نیچے والے دانتوں میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو کہ جھڑنے کی طرف آنا شروع ہو جائے تو دو چیزوں کا اشارہ آتا ہے. پہلا ڈائبٹیز کا آتا ہے، دوسرا ایسیڈیٹی کا آتا ہے آپ کو، تیسرا پھر کوئی اپنی آپ کی باڈی میں کوئی کمپوزیشن میں پرابلم ہوگی تو یہ ایک نشانی بھی ہوتی ہے. اچھا آپ کے جسم پہ بے جا خشکی کا ہو جانا، پھر اگر آپ کھجائیں تو وہ زخم نہ بھرنا، مثال کے طور پہ ایک ایبسس بن جانا، وہ بھرے ہی نہ، آپ دوائیاں بھی لگائیں اینٹی بایوٹکس بھی کھائیں وہ نہ بھرے. میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہی ہوں آپ کو. اچھا آپ کو فٹیگ ہونا بہت زیادہ، اچھا ڈیزینس ہونا، آپ کا دماغ بالکل فوگی ہونا، آپ کا ویژن جو ہے وہ کلیئر نہ ہونا، بال جھڑنا شروع ہو جانا، بھوک اتنی لگنا کہ کانپنا شروع ہو جانا جسم کا، اس طرح سے کر کے ہو جانا. اور اسے سر درد وغیرہ نہیں ہوتا لیکن باڈی میں ویکنس بہت ہونا شروع ہو جاتی ہے، پنڈلیوں میں درد بہت ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے. بہت زیادہ سونا، بے تحاشا سونا، ایکٹیو نہ ہونا، یہ ایک دم سے ہائپر ہو جانا، یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں لیکن ویکنس کا ہونا، ایک دم سے آپ کی باڈی شیور کر جانا، جب دیکھیں تو آپ کی یا تو ڈائبٹیز جو ہے وہ شوگر لیولز جو ہے بہت انکریز کیے ہوئے ہوتے ہیں یا بالکل آپ کا جو ہے وہ 50-40 تک پہنچ جاتا ہے. ایسا بھی لوگوں کا ہوتا ہے، لوگ فینٹ ہو جاتے ہیں.
یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے. پھر وہی بات ہے جب آپ اپنے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ آپ اپنے کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں جو آپ کے میڈیکل پریکٹیشنر ہوتے ہیں, وہ آپ کو کچھ ٹیسٹ بتاتے ہیں, کوئی فاسٹنگ میں ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں, کچھ اپنے آپ نے گلوکومیٹر تو اپنے پاس آپ کے پاس ہر وقت ہی ہوتا ہے, کچھ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں. جب وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر ڈاکٹرز آپ کو جو ہے وہ میڈیسن مینج کر کے دیتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے ہماری کہ ہم نے آپ کو ڈائٹ کیسے مینج کرنی ہوتی ہے. جی تو جس طرح سے کبھی لو بلڈ پریشر ہے اور ہائی بلڈ پریشر ہے تو اس کو ہم کس طرح سے دیکھ کر چل سکتے ہیں, کہ اس کے سمٹمس بھی شاید آئی گیس ڈفرینٹ ہوں گے, کہ ہم کس طرح سے ان کو میڈیسن کے ساتھ دیکھیے بلڈ پریشر از ویری ڈفرنٹ دین ڈائبٹیز. بلڈ پریشر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی لگتا ہے کہ جیسے بہت آپ جیسے مجھے کل رات کو ہوا تھا, بہت میں ڈاؤن ہوئی تھی کیونکہ میں فٹیگ میری بہت ہو گئی تھی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نا بالکل ڈاؤن ہو جاتے ہیں سمجھ کچھ نہیں ہو رہا, تو سر میں بڑا شدید درد ہوتا ہے. اچھا سر میں درد کا لوگ سمجھتے ہیں صرف جو ہے نا وہ بلڈ پریشر ہائی ہونے سے ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے لو بلڈ پریشر بھی شدید قسم کا آپ کا سر جو ہے وہ دکھاتا ہے. اور کہاں سے, یہ جگہ آتی کیونکہ آپ ڈی ہائیڈریٹڈ شاید ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. کچھ نمک کی آتی کمی یا نیند کے پورا نہ ہونا, یہ وجہ بھی ہوتی ہے. اور ہائی بلڈ پریشر اس میں تو ایک دم سے نا آپ کو کبھی کبھی اللہ معاف کرے ناک سے کلوٹنگ بھی آ سکتی ہے بلڈ کی, ٹھیک ہے, ایسا بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. عجیب سا آپ کا چہرہ سوجنا شروع کر دے گا, غصہ انسان کو چڑھنا شروع ہو جائے گا, ہائپر لوگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی نشانی تو ہوتی اس ہے. سے شوگر افیکٹ ہوتی ہے باڈی کی ان سب چیزوں سے؟ ناٹ پاسبل, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بلڈ پریشر پوری زندگی ہوتا ہے, ان کو شوگر نہیں ہوتی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلڈ پریشر کا تعلق شوگر سے, ایسا نہیں ہوتا. تو جو ڈائبٹیز ہے اس کا کیا کچھ تھوڑا بہت وہ افیکٹ کرتی ہے؟ باقی اگر آپ کی باڈی میں کوئی میڈیکل پرابلمس ہو اس کا کوئی آپس میں ان کا لنکیج ہوتا ہے؟ جی ڈائبٹیز تو آپ کی پوری باڈی کو کھوکھلا کرتی ہے. ڈائبٹک بندہ جو ہے اس کے لیے مینجمنٹ بہت مشکل ہوتی ہے, کیونکہ اگر وہ سرجری کرانے جائے, جیسے کہ کوئی بھی آپ کا بڑا آپریشن ہو, پتے کا آپریشن ہو, کڈنی کا آپریشن ہو, آنکھوں کا ہو, موتیے کا ہو, ان سب میں اگر آپ کی شوگر لیولز ہی کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ آپ کا آپریٹ کیسے ہوگا؟ آپریٹ ہی نہیں ہو سکتا. وہی تو پرابلم آتی ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے ڈائبٹیز میں, جب آپ کی اولڈ ایج ہو جاتی ہے اس پہ جب آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں آتی ہے تو آپ کا ہاضمہ خراب, انڈائجیشن کا پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے, پیٹ عموماً خراب رہتا ہے, گیسز بہت ہوتی ہیں, طبیعت بہت خراب ہوتی ہے, ویکنس بہت ہوتی ہے. اور اللہ نہ کرے کوئی سرجری کرانی پڑ جائے یا کوئی آپریٹ آپ کو کچھ کرانا پڑ جائے, تو اس میں اگر آپ کی شوگر لیولز برابر نہیں ہے تو وہ ڈاکٹرز ہی آپ کو آپریٹ کرنے سے منع کر دیتے ہیں. اور کیوں نہیں ہوتا, آپ کے بال جھڑتے ہیں, آپ کو ویکنس ہوتی ہے. یہ دیکھیے مینجمنٹ ہے. ڈائبٹیز کے ساتھ لوگ پوری زندگی گزار لیتے ہیں, لیکن یہ پیشنٹ پہ خود ہے کہ وہ خود کتنی اپنی ول پاور سے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرے. تو کیا ڈائبٹیز کو ڈفرینٹ ایکسرسائز سے بھی کس طرح ہم روک سکتے ہیں؟ جی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ڈائبٹک لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ جیسے کہ آپ تو خود فٹنس ایکسپرٹ ہے, تو ہم کہتے ہیں ایروبکس کریں, زمبا کریں, جو بھی آپ فیمیلز کر سکتی ہیں, واک کریں, کچھ نہیں تو واک کریں. ٹھیک ہے. جو ہمارے ماشاءاللہ بڑے مشہور کرکٹر ہیں وسیم اکرم صاحب, تو ان کو بہت ینگ ایج سے, تو اب دیکھیں ماشاءاللہ وہ ان کا ایڈ بھی آتا ہے, تو وہ ڈائبٹک ہے اور دیکھیں وہ کتنے فٹ ہیں ماشاءاللہ سے. تو ان کا ایک انٹرویو تھا, اس میں یہ دکھا رہے تھے, کہتے کہ میں نے اپنی ڈائبٹیز کو خود مینج کیا ہوا ہے. انسولین پر ہیں وہ, لیکن دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ایکسرسائز بہت کرتے ہیں اور ڈائٹ کنٹرول بہت کرتے ہیں. تو کیا جو ڈائبٹیز ہے وہ جینیٹیکلی ٹرانسفرڈ ہوتی ہے بچوں میں, یا اتنا چانس نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتی, ضرور ہوتی ہے, کیونکہ ڈائبٹیز اگر اپنی فیملی ہسٹری میں تو ضرور ہوتی ہے. اگر آپ کے بچے موٹے ہونا شروع ہو جائیں, یا وہ بے تحاشا جنک فوڈ اور یہ بیکری کا سامان کھائیں گے اور ایسی چیزیں کھائیں گے, یا گھر میں میٹھے بنا کے کھائیں گے, تو کیوں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو ہماری جو ڈائٹ ہے تو وہ ہماری ڈائبٹیز کو ہم کس طرح اس کے ساتھ مینج کر کے لے کر چل سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑی بات میں نے ذکر کیا نا ابھی, کہ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ لوگ جو بہت باہر کھانا کھاتے ہیں, میں یہ ٹونٹ نہیں کر رہی ہوں, لیکن پتہ نہیں یہ ہر میں پروگرام میں کہتی ہوں کیوں یہ فیشن ایک انڈسٹری بنی ہوئی ہے, پیسہ خرچ کرنا. تو ہوتا یہ کہ جب آپ بازار سے کھانا لاتے ہیں وہ آپ کو کوئی ہیلدی تو کہیں سے, میں نے تو آج تک بازار کا کوئی کھانا ہیلدی نہیں کھایا, کچھ بھی مجھے ہیلدی آج تک نہیں ملا سوائے فروٹس وغیرہ کے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو میدا کنٹینٹ بہت ہوتا ہے, اسپیشلی آج کل پیزا, برگرز اور شوارموں کا اور وہ پیٹا بریڈز کا رواج بہت ہے, کیونکہ لوگ یہی کھاتے ہیں. سب میں میدا, اور یہ بیکار قسم کا میدا جو آپ کی ڈائبٹیز میں آپ کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. آپ کی شوگر لیولز انکریز ہوتے ہیں اس سے, تو وہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. پھر جو مفنز اینڈ ووفلز بیکری آئٹمز جو ہیں, میں نے کہا آپ تو فیشن ہو گئے, پہلے تو لوگ سوئیاں بناتے تھے, وہ کھیر بناتے تھے. نہیں جی, بچے کہاں کھانا پسند کرتے ہیں. تو پہلے ہم وہ کہتے تھے وہ کھانے سے لوگوں کی وہ ہو گئی شوگر لیول ہائی ہو گئی, جلیبی کھانے سے. تو اب تو وہ چیزیں نہیں نا, تو اس سے زیادہ بیکار چیزیں آ گئی ہیں جو بیکریز میں آپ کو مل رہی ہیں, اور طرح طرح کے چاکلیٹ چپ, بسکٹس, پتہ نہیں کیا کیا اتنے موٹے موٹے قسم کے. بچے وہ کھاتے ہیں, یہ بڑے بھی وہ کھاتے ہیں. اور پھر کولڈ ڈرنکس کالی پیلی ہری, اور پھر کولڈ ڈرنکس نہیں, آج کل وہ کولاڈاس پتہ نہیں کیا کیا چلے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا.
تو اس میں شوگر کنٹینٹ تو اتنا زیادہ ہوتا ہے تو ویٹ تو کیا ہی بڑھے گا, لیکن جو ڈائبٹیز ہے وہ آپ کی بہت انکریز کرتی ہے. تو اگر کسی کو بہت زیادہ شوگر کریونگ ہو, میٹھا کھانے کا بھی ہو, لیکن کو ڈائبٹیز بھی ہو, تو وہ اپنی کس طرح اپنے کھانے پینے کو کھجور, ذرا جیسے کھجور ہے, ہم کہتے ہیں ڈائبٹک جو بھی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بالکل. کھجور کھا لیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم ڈائبٹک لوگوں کو کہتے ہیں کیلا ضرور کھائیں, وہ کہتے ہیں شوگر بہت ہے. میں کہتی ہوں کیوں, بسکٹ سے کم ہے شوگر اس کے اندر, ٹھیک ہے. بسکٹ میں کیا ہے, اگر آپ اپنی آپ کی دیکھیے یہ آپ کا شوگر لیول اگر مینٹین جا رہا ہے, بہت ہائی نہیں ہو رہا ہے, جیسے آپ کا فاسٹنگ میں آ رہی ہے 110, ٹھیک ہے نا, فاسٹنگ میں 110 آ رہی ہے, 120 آ رہی ہے جب, ٹھیک ہے, اور آپ کا جو ہے وہ رینڈم جو ہے وہ آپ کے 2 گھنٹے کے بعد آ رہی ہے 150 160 اگر آ رہی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, آپ کی چل رہی ہے. ایسی شوگر کے ساتھ ہم پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ویکنس ہو رہی ہے یا آپ کو لو شوگر لیولز ہو رہے ہیں, تو آپ جو ہے وہ کھجور کھا لیں یا پھر کیلا کھا لیں, پورا نہیں, آدھا کیلا کھا لیں, ایک سیب کھا لیا, چھوٹا سا آپ نے کھا لیا, پھر اور کچھ تو انجیر کھا لی, تھوڑا سا منقع کشمش کھا لی, یا پھر چاکلیٹ کا 1-2 پیس کھا لیے. چاکلیٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ہیلدی ہوتی ہے, اٹس مچ مچ بیٹر دین بسکٹ, کیونکہ چاکلیٹ جو ہے کوکوا میں بہت اچھے انگریڈینٹس ہوتے ہیں, بشرطے یہ کہ وہ بیکار قسم کی چاکلیٹ نہ ہو. چاکلیٹ نہ, بالکل. تو اگر ہمیں لانگ ٹرم میں دیکھا جائے تو ہمیں کون سی کمپلیکیشنز مطلب کہ آپ پیشنٹ بھی ہوں, اور کون کون سے ہر طرح کی کوئی بھی چیز آپ پہ اٹیک کر سکتی ہے. ڈائبٹک بندے پہ کچھ بھی اٹیک کر سکتا ہے, میں نے کہا نا, کڈنی سے افیکٹ ہو سکتی ہیں. سب سے زیادہ آپ کا جو ہے نا وہ آپ کی جو آئی سائٹ ہے وہ بہت افیکٹ کرتی ہے. پھر یہ پرابلم ہوتا ہے, ہمارے ایک انکل ہیں, ہی از 85, تو ان کی دونوں ٹانگیں سکڑنا شروع ہو گئی ہیں, بالکل اتنی سی ہو گئی ہیں ان کی. تو پھر وہ آپ کو چلنے پھرنے میں ہر چیز پرابلم, کیونکہ وہ پرہیز نہیں کرتے, پرہیز بالکل نہیں کرتے ہیں. وہ اتنا میٹھا کھائیں گے بیٹھ کے, کھانے کے بعد 2 تو 3 آم کھائیں گے. آم میں تو بہت شوگر ہائی کنٹینٹ ہوتا ہے نا, تو وہ آپ کا جو ہے وہ پہ تربوز کھائیں گے. تو اگر آپ تربوز اور آم کھانا شروع کر دیں گے تو اس طرح سے تو پھر آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آئے گی. تو کس طرح سے اگر کوئی چوٹ لگتی ہے یا کوئی انجری ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ شوگر کا کیا ہوتا ہے باڈی سے لنکیج آپ؟ دیکھیے وہ تو ڈاکٹر آپ کو صحیح مینج کر کے بتاتا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا پرابلم آتا ہے کہ زخم بھرنے میں بہت پرابلم آتی ہے. یہی تو بات ہے نا, یہی تو ہے کہ میں نے کہا نا شوگر پتہ تو چلتی ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. پھر آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں جو بھی ہیں, تو وہ آپ کھائیں, پھر انسولین لگائیں, وہ ڈاکٹر کا کام ہے. کیونکہ اب تو کچھ ایسی دوائیاں بھی آ گئی ہیں جن سے یہ شکایت آنا شروع ہو گئی تھی کہ لوگ موٹے ہو رہے تھے. اب ڈاکٹر سے بہت اچھی, کیونکہ میڈیسن تو اپنی تو بہت بڑی فیلڈ ہے, ڈاکٹر کی بات مانے, کیونکہ ڈائبٹک بندے کو دوائی نہیں چھوڑ سکتے, وہ میڈیسن ان کو لینی ہے, پرہیز اور میڈیسن دونوں انہوں نے کرنا ہے. تو آیورویدک میں ڈائبٹیز کے لیے کیا آپ کہتی ہیں کہ کیا علاج ہے؟ جی بالکل, ہم کہتے ہیں دار چینی جو ہے نا وہ اگر آپ صبح کھائیں تو اس سے کولیسٹرول بھی آپ کا ٹھیک رہتا ہے اور آپ کی ڈائبٹیز بھی بہت زیادہ کنٹرول میں رہتی ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ کھانے کے بعد میٹھا پراٹھا اور حلوہ کھا لیا تو پھر تو نہ آپ کا کولیسٹرول ٹھیک ہوگا نہ پھر وہ ہوگا. تو پھر بات ہے کہ صبح جو ہے وہ آپ دار چینی اگر لے لیں اس کو کوٹ کے, اور وہ اگر آپ لیتے ہیں خالص شہد کے ساتھ, تو خالص شہد آپ کا جو ہے وہ شوگر انکریز نہیں کرتا, بلکہ ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ آپ کی جو ہے وہ جو دماغ کی شریانیں ہیں وہ بھی آپ کی بلڈ کلوٹنگز وغیرہ سے کنٹرول کرتا ہے, اور آپ کی ڈائبٹیز کو بہت حد تک کنٹرول کرتا ہے. پھر وہی بات ہے ایک اچھا سا ناشتہ جو کہ آپ کا بہت بیلنس ہو, خالی پروٹینز بنا, کیونکہ خالی پروٹینز بھی آپ کو شوگر لیول ڈاؤن کر دیتی ہیں. تو تھوڑا کارب بھی ہونا چاہیے, تھوڑی پروٹینز بھی ہونی چاہیے, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً چائے کا استعمال کریں, تھوڑی تھوڑی میٹھی چائے, اس سے پھر شوگر لیول ڈاؤن نہیں ہوتا. کیونکہ ہم بالکل پھیکے کھانے پہ چلے جائیں گے تو شوگر لیولز آپ کے ڈراپ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو تھوڑی تھوڑی میٹھی چائے لینا شروع کر دیا کرے, بجائے کہ میٹھی گولیاں لینے کے. لوگوں کو میٹھا کھانے کا تو شوق ہوتا ہے, 4 سے وہ میٹھی گولیاں ڈال لیتے ہیں. تو وہ ایسپرین وغیرہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ تو ایسپرین کہہ رہی ہوں, سوری, جس کے اندر وہ ہوتا ہے جو خاص قسم کی لال گولیاں ہوتی ہیں, اس کے اندر کوئی خاص چیز ہوتی ہے جو کیمیکل ہوتا ہے جو آپ کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. بجائے آپ وہ گولیاں کھانے کے تو بہتر یہ کوشش کریں کہ تھوڑی سی جو ہے نا آپ اپنی ڈائٹ میں شوگر لے لیں, لیکن یہ مانیٹر کریں. اب لوگوں کو شوگر بتاؤ تو لوگوں کو تو عید ہو جاتی ہے نا, وہ 2-3 چمچ سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں 1/4 ٹی اسپون, تاکہ شوگر لیول آپ کا ڈراپ نہ کرے, کیونکہ ڈائبٹک بندے کے لیے شوگر لیول ڈراپ کرنا بہت خطرناک ہے. اگر اس کا شوگر لیول ڈراپ ہو جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے, وہ فینٹ بھی ہو جاتا ہے. جی, تو کھانے میں ان کو کیا لینا چاہیے؟ ناشتے کا دوسرا آپ نے بتایا, تو کھانے پینے میں انہیں کیا ڈائبٹک پیشنٹ کو دیکھیے چپاتی, سبزی, مٹن, بیف, چکن, فش, یہ سب چیزیں کھانی چاہیے. آیورویدا جو ہے نا وہ کوئی ایک خاص ڈائٹ کے بارے میں نہیں کہتا. ہماری ڈائٹ میں اور گورا ڈائٹ میں فرق ہے کہ گورا آپ کو صرف اور صرف اتنے بڑے بڑے اسٹیکس کھلائے گا, ساسز ڈلوائے گا, پرابلمس کرے گا, اور گورا ہیلدی نہیں ہوتا. ایشینز آر ویری ہیلدی. آیورویدا جو ہے بیسیکلی وہ آپ سمجھیں کہ انڈو پاکستان کی ڈائٹ ہے, بیسیکلی ایشینز کی, شری لنکا وغیرہ میں تو سارا ہے. تو وہ جو کمبینیشن ہے اس میں چاول بھی ہوگا,
اس میں دال بھی ہوگی, اس میں روٹی بھی ہوگی, اس میں سبزی بھی ہوگی, ترکاری جو ہے, تو وہ ایک بہت بیلنس ڈائٹ ہے, اور یہی ڈائٹ سب سے بہتر ہے. چاول تو ظاہر بات ہے ڈائبیٹک لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس طرح سے, لیکن چپاتی بہت اچھی ہے. آج کل تو مختلف قسم کے آٹے بھی آ رہے ہیں جس میں گندم, جو, چنا, ان سب کا ہے, لیکن وہ سوٹ اگر کسی کو کرے تو میرے فادر نے کھایا تھا, ان کا پیٹ بہت خراب ہو گیا تھا. تو سب سے بہتر جو میں کہتی ہوں لوگوں سے ایکسپیریمنٹ کرنے کے بجائے جو چوکر کی روٹی ہوتی ہے, جس میں آپ نے گندم اور سفید اور جو براؤن آٹا ہوتا ہے جو چوکر کا ہوتا ہے, ان دونوں کو ملا کے آپ ایک بنائے روٹی, تو وہ آپ کے پیٹ کو قبول ہوتی ہے. دیکھیے ہوتا یہ کہ ایک عمر میں آ کے نا جب آپ نے پوری زندگی چیزیں نہیں کھائی ہوتی ہیں تو وہ آپ کو ہضم ہونے میں پرابلم بھی ہوتی ہے, اور ڈائبیٹک لوگوں کا پرابلم ہے ان کا ہاضمہ بہت خراب ہوتا ہے. جی. تو کیا جس طرح سے فریش جوس ان کے لیے بہت اچھے رہتے ہیں, ان میں بھی تو کسی لحاظ سے ایک شوگر ہوتی ہے نا؟ نہیں, شوگر فریش جوس بالکل ٹھیک نہیں ہوتا ڈائبیٹک لوگوں کے لیے. میں نے کہا نا ایک فروٹ, آدھا کیلا میں نے بولا, میں نے پورا کیلا بھی نہیں بولا. پاکستان میں تو کیلے بہت چھوٹے ملتے ہیں. اب کہ اگر آپ ویسٹ میں جائیں تو وہاں تو کیلے بہت بڑے بڑے سائز کے ہوتے ہیں, ادھر دبئی اور سعودی عرب میں تو بہت ہی بڑے ہوتے ہیں. وہ کیلا تو 1/4 کھائیں. پاکستان میں چھوٹے کیلے آتے تو ایک کیلا ٹھیک ہے آپ کے لیے, یہ نہیں کہ 2 کیلے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں فروٹ چاٹ پہ چینی وینی ڈال کے کھانا شروع کر دیتے ہیں نا, وہ فروٹ کھاؤ تو وہ پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر ان کے لیے جوس بالکل ٹھیک نہیں ہے. جوس تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے. ڈائبیٹک بندے کے لیے ٹھیک ہے, تھوڑا سا انار کھا لیا, تھوڑا کیلا کھا لیا, لیکن ایک ساتھ بہت سارا فروٹ نہیں کھا سکتے, تو اس سے شوگر ایک دم سے بڑھتی ہے ان کی. تو جس طرح سے لوگوں کا یہ بہت زیادہ کانسیپٹ ہے کہ وہ دوپہر کو بھی روٹی کھا رہے ہیں, نان کھا رہے ہیں, رات کو بھی, تو ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کو کیا ریشو رکھنی چاہیے اپنی روٹی کی؟ دیکھیں روٹی وہ صبح دوپہر شام کھائیں, لیکن روٹی کھائیں, نان نہ کھائیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں نے کہا نا مختلف ٹائپ آف, میرے ساتھ یہ ہے کہ جب میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں, کلائنٹس آتے ہیں, تو میں ایک اپنا پلان نہیں دے سکتی, کیونکہ دیکھیں آپ 7 بجے اٹھ رہی ہیں, میں 12 بجے اٹھ رہی ہوں مثال کے طور پہ, تو آپ کو بہت بھوک لگے کہ 7 بجے اٹھ کے آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے, اور اگر اللہ نہ کرے آپ ڈائبیٹک ہیں مثال کے طور پہ, تو پھر آپ فاقہ تو نہیں کر سکتی نا. تو پھر یہ بات ہوتی ہے مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی روٹین کیا ہے. اب وہ بیٹھا رہتا ہے, وہ کام کرتا ہے, کیا کرتا ہے, وہ ہر طرح کی روٹین دیکھنی پڑتی ہے. گھر بیٹھی ہوئی عورت کی روٹین کچھ اور ہوگی, اسی کے شوہر کی روٹین کچھ اور ہوگی, اسی کی بیٹی کی روٹین کچھ اور ہوگی. ٹھیک ہے نا. کالج جانے والا بچہ, یونیورسٹی جانے والا, آفس جانے والا, گھر بیٹھنے والا, چاروں کی روٹین فرق ہوتی ہے. پھر چاروں کے بلڈ ٹائپس فرق ہوتے ہیں, باڈی کمپوزیشنز فرق ہوتی ہیں. تو ڈائٹ ہم ایک دم سے اسپیسیفک نہیں دے سکتے, لیکن پھر بھی میں جنرلی بتا سکتی ہوں آپ کو, جو ڈائبیٹک لوگ ہیں ان کو جو ہے میدا استعمال نہیں کرنا چاہیے. جی. تو اگر جس طرح سے ڈائبیٹک پیشنٹ کو رات کے ٹائم میں بہت منچنگ ہوتی ہے کچھ کھانے پینے کی, جیسا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں کھانے کے بعد, تو اس ٹائم ان کو کیا لینا چاہیے؟ دیکھیں سب سے بہتر بات تو یہ کہ اگر ایک پراپر کھانا اگر وہ کھائیں گے نا تو اس کے بعد منچنگ ہونی نہیں چاہیے. پراپر کھانا, کیونکہ لوگ کھاتے نہیں نا, اوٹ بٹا چیز کھا لیں گے. تو اگر آپ نے چپاتی اور صحیح پراپر کھانا کھایا ہوگا تو آپ کو منچنگ کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر ہوتا ہے پھر وہی میں نے کہا کہ لیٹ نائٹ, جیسا کہ آپ نے گرم دودھ لے لیا, کوئی فروٹ لے لیا, یا کچھ شامی کباب وغیرہ پروٹین کا پیس لے لیا. ویسے شامی کباب رات کو تو ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن کچھ لوگوں کو بھوک اتنی لگتی ہے کہ ویکنس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس صورت کے اندر پھر ایسی چیزیں آپ لے سکتے ہیں. پھر نٹس کا موسم آئے گا تو وہ لے سکتے ہیں آپ, لیکن بجائے کہ بیکری کا بسکٹ اور پیٹیز اور پتہ نہیں پیزا اٹھا کے کھانے کے, اس سے بہت بہتر ہے چیزیں. تو اگر بہت زیادہ ایک دم سے ہائی لیول ہو جائے آپ کی شوگر کا بھی, تو اس ٹائم پہ آپ کو جسٹ ایٹ دیٹ مومنٹ کیا کرنا چاہیے کہ آپ کی طبیعت بھی ذرا نارملائز ہو, ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں, ہم باہر نکلے ہوئے ہیں, اس طرح سے؟ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انسولین پر ہیں. اگر آپ انسولین پہ تو آپ کو فوری طور پہ انسولین لگانی پڑتی ہے, کیونکہ اب لوگوں کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے, میں دیکھتی ہوں شادی پہ جا کے کہ خاتون تھی ہمارے ہاں, تو وہ کیا کرتی تھی, ڈائبیٹک تھیں اور انسولین لیتی تھی, اتنا سارا گاجر کا حلوہ شیر مال کھاتی تھی, اور وہیں بیٹھے بیٹھے شادی والے گھر میں پیٹ میں انسولین لگا دی. کیا طریقہ ہے, یہ اپنے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ پھر ساتھ میں اس کے بعد انہوں نے اتنا بڑا ملک شیک کا گلاس پہ, تو دس از, یہ آپ اپنے ساتھ ایک ظلم نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں آپ اپنے ساتھ نا. 1 چمچ نہیں, اتنا بڑا حلوہ پلیٹ کا, اور اس کے بعد ان کا پیٹ بھی خراب ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, پڑی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے یہ حرکت کرنی ہے. تو پہلی کوشش تو یہ کریں آپ ایسا کھانا کھائیں نا کہ آپ کی شوگر لیول ہائی ہو. دیکھیں شوگر لیول کس سے ہائی ہوتا ہے؟ کھانا کھانے سے. بہت زیادہ ہوتا ہی کھانا کھانے سے. دیکھیں نا, یہ مانتے نہیں لوگ, لیکن یہ ہوتی ہی کھانا کھانے. بہت کم 20% لوگوں کا, میں بلکہ 15% لوگوں کو کہوں گا کہ ان کی کوئی اور وجوہات ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی شوگر جو ہے نا کنٹرول میں نہیں آ رہی ہوتی ہے. جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ ان کو ساتھ میں ٹینشن بھی ہو رہی جی, ہوتی ہے, بہت کچھ ان کے مسائل ہوتے ہیں, یا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے. ادروائز جو ہے وہ صرف اور صرف کھانے سے بڑھتی ہے آپ کی. اور وہ کھاتے ہیں لوگ, چوری چوری کھاتے ہیں کھانا. میں بتا رہی ہوں آپ کو, چوری چوری چپ کے کھا رہے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے لوگ, کیونکہ ویٹ لاس کا پروگرام لے کے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کھا رہے, کچھ بھی نہیں کھا رہے. پھر ان کی بہنوں کا, بھائی کا فون آتا ہے, یہ شوہر کا, کہ آپ کو بتاؤں چپکے سے مال میں گئی تھی, اس نے یہ کھا لیا, اس نے وہ کھا لیا. تو پھر یہ بات ہوتی ہے نا, لوگ کھاتے ہیں. تو اگر جب بہت زیادہ لو ہو جائے اس ٹائم پر کیا کرنا چاہیے؟ فوری میٹھی چیز, کوئی فوری طور پر میٹھی چیز, یا اور کچھ نہیں تو ڈبل روٹی پہ آپ جیم لگا کے کھا لیں.
जैन में शुगर होती है ना, ठीक। और कुछ नहीं तो वो खा तो लें। आपके लिहाज से इंसुलिन ज्यादा इफेक्टिव है या अगर आप प्रॉपर मेडिकेशंस लें शुगर के लिए? देखिए वो ये डॉक्टर ज्यादा? आपको सही बताएंगे, मैं इसके ठीक। बारे में कोई राय नहीं देना चाहती। डॉक्टर्स जो सही आपको बताएंगे वो डॉक्टर्स बताएंगे, क्योंकि इंसुलिन भी डॉक्टर बताते हैं और मेडिसिन भी डॉक्टर बताते हैं। जी सही। तो ज्यादा किस एज ग्रुप में डायबिटीज का है प्रेडिक्शन वगैरह भी? हर एज में, अब तो हर कोई एज में एज normally? नहीं आप कह सकते। यंग एज में बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, सब चीजें, और डायबिटीज तो हर एज में हो रही है, कोई एज आप नहीं कह सकते। बड़ी एज में डिस्टर्ब ज्यादा करती है, बिल्कुल। सारे आपके लेवल्स खराब हो जाते हैं। लेकिन मैंने बड़ी एज के, बड़ी उम्र के आदमी देखे हैं या औरतें देखी हैं जिन्होंने अपने आप को मैनेज करके पूरी जिंदगी डायबिटीज चलाई है, वो हमसे ज्यादा हेल्थी है। बिल्कुल। तो जिस तरह अगर कोई स्टूडेंट लाइफ में है और उसको अगर डायबिटिक का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो किस तरह से अपने लाइक डेली यूनिवर्सिटी के आने जाने, खाना पीना, फटीक भी उसकी हो रही है बहुत ज्यादा, तो वो क्या अपने आप को उसमें रूटीन रखे खाने पीने की कि वो ठीक भी इसको लेकर चल सके और मेंटेन भी रख सके? देखिए सिंपल सी बात है, ऐसे बंदे को पहली बात तो ये कि प्लीज ये कैंटीन वगैरह के खाने नहीं खाने चाहिए। घर से प्रॉपर मील लेकर आए, चपाती के साथ कोई सालन वगैरह लेकर आए, सब्जी या कोई कीमा शीमा लेकर आए, चाय पी ली यहाँ पे, कभी बहुत दिल किया तो कोई थोड़ा सा जूस पी लिया 2-3 घंटे। अगर आपको घूंट अगर प्यास बहुत लगती है, डायबिटीज में प्रॉब्लम ये होती है, उसके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप शिकंजबीन लेकर आ जाएं थोड़ी बहुत, लेकिन शुगर लेवल ज्यादा ना हो उससे ना, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी पी ले, प्यास बहुत लगती है, पानी का इस्तेमाल करें। लेकिन शिकंजबीन ये नहीं कि लोग तुम्हें जब कहते हैं ना तो लोग फिर समझते हैं कि इसका मतलब कि हम 1.5 लीटर पी रहे हैं। मैं कहती हूँ इतनी सी पी लिया आपने ताकि आपकी तबीयत ठीक रहे। पानी का इस्तेमाल बहुत करें, चपाती घर से लेकर आए, तो कीमा, चिकन वगैरह जो भी रखा है आपने वो रख लें, और कोशिश ये करें खाली पेट ना रहे। खाली पेट आपकी डायबिटीज बहुत इंक्रीज शूट करती है, बहुत गड़बड़ हो जाती है। लोग समझते हैं कि हम खाएंगे नहीं तो हमारी डायबिटीज ठीक रहेगी, सबसे पहली गड़बड़ यहाँ पे स्टार्ट होती है। आम बंदे का ये तो आम बंदा भी, उसको डायबिटीज नहीं भी होगी तो अगर वो खाली पेट होगा तो उसकी शुगर लेवल ऊपर या नीचे होती है। आम बंदे के खाली पेट आपको बहुत नुकसान होता है। तो क्या डायबिटीज का कोई कंप्लीट क्योर है या ये लॉन्ग टाइम के साथ आपके साथ चलती रहती है? इसका एक ही क्योर है, परहेज। मैं बता रही हूँ आपको, इसका एक ही क्योर है, परहेज। और प्रॉपर जो डॉक्टर ने मेडिसिन बताई भी आपको बोले, आप इंसुलिन से बच सकते हैं अगर आप इसे पकड़ लें और अपनी डाइट पे कंट्रोल कर लें। लोग कंट्रोल नहीं करते ना, मैंने कहा लोग इतना खाते हैं। मेरे पास के पेशेंट आते हैं 11-12 साल हो चुके इस काम को करते हैं, वो कहते हैं हम कुछ नहीं खाते, फिर जब मैं प्लान लेके देती हूँ कहते हैं हाई आपने इतना कम दिया। मैंने कहा आपने तो कहा था मैं कुछ खाते ही नहीं। नहीं हमने ये भी नहीं कहा, मतलब बयान बदल लेते हैं अपना। फिर उनके घर वालों का फोन आते हैं, बताते हैं कि देखेंगे तो चुपके चुपके ये भी खा रहे वो भी खा रहे। मैंने कहा उन्होंने तो मुझे कहा ही नहीं था। तो ये मैं इस बात पे पहुंची हूँ कि लोग जो है वो खाते हैं और परहेज नहीं करते, बहुत मुश्किल हो जाता है। सही। तो इसके साथ कोई और डायबिटीज का अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिनका बहुत सीवियर केस हो आपके पास आया तो वो शेयर करना चाहें? मैंने बताया ना जो मेरे अंकल हैं उनके साथ हुआ, क्योंकि वो परहेज नहीं करते हैं, वो बिल्कुल परहेज नहीं करते। देखिए एक डायबिटिक बंदा अगर आधा तरबूज खाएगा, उसके बाद तरबूज खाने के बाद वो 2-3 रोटियों के साथ खाना खाएगा, 2-3 आम ऊपर से खाएगा, तो उसके तो ये हाल होना ही था ना। मतलब देखिए उनके सेंसेस खोना शुरू हो गए हैं, सब कुछ होना शुरू हो गए। और वेट अपना मॉनिटर ना करना, अगर आप जो है वो 100 से ऊपर जा रहे हैं, 100 से ऊपर आप जा रहे हैं और आप बात ही नहीं सुन रहे हैं, आप कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं मुझे बताएं? मतलब हमें शुगर के लिए एक बहुत बैलेंस डाइट लेकर चलनी पड़ेगी और एक बहुत परहेज भी करना पड़ेगा। परहेज में देखो आपको मना नहीं करी, मैंने क्या कहा रोटी और अगर वो कीमा खाए वो परहेज वाला खाना है, वो तो प्रॉपर खाना है, बहुत अच्छा वाला, बहुत अच्छा खाना। अब मैं बताऊँ आप सेटिस्फाइड भी बहुत रहते हैं, लेकिन मसला ये कि बेकरी का चस्का इतना ज्यादा है हम लोगों को, प्रॉब्लम यही है ना। तो हम इसमें डायबिटीज किसके लिए हम ज्यादा वेजिटेबल्स का इंटेक कर सकते हैं? कुछ भी खाएं, मैंने कहा ना एक अच्छी मील खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, ये नहीं कि सैलेड खाएं, नहीं सैलेड भी आपको नुकसान पहुंचाएगी बहुत ज्यादा, इतना सैलेड भी आपने नहीं खाना। मैंने कहा चपाती और एक प्रॉपर मील आप खाएंगे तो आपकी डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। तो इसमें जो हम डेयरी फार्म के जो प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें दूध, दही, अंडा वगैरह ये भी हम इंटेक कर सकते हैं? देखिए डायबिटिक लोगों को ना दूध सूट नहीं करता, उनको ना डाइजेशन के प्रॉब्लम होते, दही उनको सूट कर जाती है। दही में थोड़ा कभी आपको दही के साथ रायता बना के खा ले, कबाब खा लिया आपने, तो वो डिपेंड करता है कि आपको सूट कितना कर रही है चीजें ना। और क्या नाम, अंडा बहुत सूट करता है। हाँ अंडा तो इज वेरी गुड। ओके, ठीक। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो अगर जिस तरह से बहुत से लोग बिजी होते हैं और वो भी ये सेशन नहीं आपका अटेंड कर पाते, तो अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना होता है, आपसे कंसल्ट करना होता है डाइट से रिलेटेड, तो आपसे किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं? जी मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर रही हूँ और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, वो आप ले लें। कंसल्ट करने के लिए आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं 0321 400 9987। मैं रिपीट करती हूँ 0321 400 9987।
اور میرا فیس بک بھی ہے بینش جمال کے نام سے. میرے 3 یا 4 فیس بک ہے. میرا پیج بھی کوئی بھی میری فیک آئی ڈی نہیں ہے کسی بھی قسم کی. وہ میں نے اس لیے بنائی ہوئی کہ ڈفرنٹ وہ میرے موبائلز میں ہوتا ہے. میں کبھی کہیں ہوتی کبھی کہیں ہوتی ہوں. تو کہیں پہ بھی جا کے آپ جو ہے ان باکس کر کے میسنجر پہ بھی مجھے ایڈ کر سکتے ہیں, یا میرا ہر وقت کی اپڈیٹس دیکھنے کے لیے مجھے فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. تو جس طرح کہ آج کا ہمارا ٹاپک ڈائبٹیز تھا, تو اس کو ایک لائک ان شارٹ ہم اگر کہنا چاہیں کہ آپ اس کو کیا مطلب سجیسٹ کریں گے لوگوں کو کہ جو جن کے کوشچنس بھی ہیں اور جن کو علامات شو ہو رہے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرح سے کریں, تو ان شارٹ آپ بتانا چاہیں. ان شارٹ میں کہوں گی ایک تو پہلی بات ہے کہ ڈائبٹک بندے کو بہت ایکٹیو رہنا چاہیے. اگر وہ بیٹھے گا تو وہ بہت ڈیمیج ہوتا ہے. ڈائبٹک لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں. بہت اچھا موسم ہے, اکتوبر جو ہے اینڈ آ رہا ہے, نومبر دسمبر جنوری فیبرری مارچ پنڈی اسلام آباد میں بہترین موسم ہوتا ہے. ایون کہ اپریل بھی بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو واک کرنے کا موسم ہے. شام کا انتظار کیوں کرتے ہیں, دن کا انتظار کر لیں. ایون کہ 4 بجے لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں. 4 سے 5 کا بہت بہترین ٹائم ہے واک کرنے کا. اگر مرد حضرات صبح صبح واک کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے, جو ٹائم آپ کو ملتا ہے. اگر آپ سردی برداشت کرتے جیکٹس پہن کے واک کر لیں, کچھ نہیں تو زمبا جو ہے وہ کلاسز جوائن کر لیں, ایروبکس جوائن کر لیں جو آپ مینج کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں جو اپنی ڈائٹ کا خیال کریں. باہر کے کھانے پلیز پلیز بہت کم کھائیں. اپنے گھر میں کھانا بنائیں. ہمارے ملک میں کوئی اتنی مہنگائی نہیں ہے جتنا آپ لوگ رو رہے ہوتے ہیں. سبزی اور یہ چیزیں بنانا گھر میں بازار سے آدھی قیمت کا پڑتا ہے. صاف ستھرا گھر کا کھانا کھائیں, صحت مند رہیں, ایکسرسائز کریں, ٹینشن مت لیں, خوش رہیں, اور کوشش یہ کریں کہ ہر چیز کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا جان کر. جی سائمین, بہت کچھ آپ نے جانا اور بہت کچھ آپ کو پتا چلا کہ کس طرح ہم اتنے بزی لائف سٹائل میں بھی اپنی جو ڈائبٹیز ہے اس کو کس طرح سے پراپر طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں. کچھ کھانا پینا ہم نے کنٹرول کرنا ہے, کچھ پرہیز کرنا ہے, کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ لوگ دیکھ رہے تھے رفا FM 102.2 سے لائیو آفیشیل پیج. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سن رہے تھے رفا FM 102.2 سے بھی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں تعاون کیا حاصل ہوا ہے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کا. ان کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنی میزبان زینب ڈار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ٹھیک ہے, آپ نمبر اپنا بتا دیں. جی میرا نمبر میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیں 0321 400 9987. اگر آپ لوگوں نے مجھے کنسلٹ کرنا ہے تو میرا نمبر دوبارہ ریپیٹ کر لیں 0321 400 9987.